تو اقبال کہتا ہے نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشمو شوخ بینو خردہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروہ مثل دو تیغ آختہ. یہ وہی اسی حدیث کے ترجمے ہیں. مائلاتن ممیلاتن، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشموں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی. دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا. بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا. تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا. صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے. تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے. اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے. تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا. میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے. آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا. میری بہن، میری بیٹی، تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے. تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغ خانہ ہے. تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے. مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون. اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا. جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے. جب مائیں مائی راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے. جب مائیں سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے. جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے باعزید ہوا کرتے تھے. لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے باعزید تو نہیں ہوں گے، وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے. حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے. اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا اور چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، ذات منصب و جمال، حسن و جمال کی پیکر تھی. اس کی ایک ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا. اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. اس نے اس نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوت گناہ دی. اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ. کہا تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے
بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ بات چھوٹی نہیں ہے. حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر واقعہ بیان کیا ہے. ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت، تقوی کے نور سے بھی مالا مال تھا، اللہ کا ولی تھا. ایک عورت آئی، اس کا منمونا چہرہ دیکھا فریفتہ ہو گئی. ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی. مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کہو کہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے. دکاندار لالچ میں آ گیا، نوجوان کو ساتھ بھیج دیا. جب گھر داخل ہوئی، نوجوان اندر گیا، اس نے پیچھے سے دروازہ مکفل کر دیا. حیا سوز لباس بھی اتارا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی. وہ کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں، میں کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو. اس کا رواں کانپ رہا تھا. اس نے ہر ہیلا کیا، ہر جتن کیا، لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا. وہ صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا. اس نے کوشش کی، محنت کی، لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا. اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وقت آخر آیا ان کا، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کے قریب عمر، اور ایک شخص حال پوچھنے آیا. دوست کہا سعید ابن المسیب سناؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اس عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ اس شخص کی بات ہے جو آنکھوں سے نابین ہے، 80 سال کی عمر ہے، تابعی رسول ہے، اور 3 دن تک گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے گنبد سے نماز کی آوازیں سنتا رہا ہے. میں اور آپ کون ہوں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں. ذہن میں ترکیب آئی، اس عورت کو کہا اگر کوئی اجازت دے میں ذرا بات تم سے نہ ہوا. اس نے کہا چلے جاؤ. باہر بے تابانہ وہ انتظار کرنے لگی. اس نے ہاتھوں پہ پخانہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا. جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی. عورت نے دروازے کھول دیے، تو پاگل ہے، مجنون ہے، میں تیرے اوپر مر مٹی تو تیرا تو تباسنے عقلی ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا مالک تیرا شکر، میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو پاک رہا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے. اس نے کہا کہ یہ تو گندگی دھل جائے گی، لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا. باہر جا کے ایک چشمہ تھا، امام یافعی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل کیا، اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا. اللہ اس لیے کہا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان سے رب کو بھول گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ دولت نے؟ وہ تو 4 دن کی کہانی ہے. حسن نے؟ وہ تو ڈھلتا سایہ ہے. جوانی میں؟ وہ تو جانے والی چیز ہے. وہ چیز تو بتا، اس کا نام تو زبان پہ لا جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر تجھے آزاد کو توازن دیا، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا. تیری زبان میں گوشت کا لوتھڑا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں تھا. اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا. آج تیرا طوطی بولتا ہے. لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادا ہوتے ہیں. تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے. آج تو ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے، شیروں کو بٹھا لیتا ہے، ستاروں پہ کمندیں تو ڈالتا ہے، مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے، چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے. انسان ذرا غور تو کر، تو تھا کیا؟ آج ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر کے دیکھ. کل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے. ایک وقت پھر آئے گا، پھر لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گی، پھر چارپائی پہ لگ جائے گا، جسم کی پوری قوت صرف کر کے ایک گلاس پانی کا مانگے گا. اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا، گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے. اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے بتا تو کیا کرنا؟ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان، اور ہم نے موت دی یہ بھی ہمارا احسان. تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹیکہ، سارے تنگ تھے تیرے سے، سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات، لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا، تجھے موت بھی نہ آتی تو بتا کیا کرتا؟
ہم نے زندگی دی یہ بھی احسان کیا، فاماتہ، اور موت دی یہ بھی احسان کیا۔ اچھا کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی اگر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو تو مردہ تھا، بے حس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے وفا نبھائی تیرے ساتھ۔ کہا اسے غسل دو، اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو، اس کو چپٹے لباس میں کفن دے دو، اور اس کو پھر 4 آدمی اٹھائیں، اور کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ اور پھر آج ہم نے تجھے تکریم دی، ہم نے تجھے عزت دی، امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تجھے آگے رکھا ہے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ لے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی، ذرا آگے جا کے دیکھے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تجھے کس شے نے خدا سے غافل کر دیا۔ اور پھر اب بلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ سکول سے بچہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑا جائے تو اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بھاگ جائے تو اس کو کیسے آواز دی جاتی ہے؟ جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان پلٹ آ۔ اور کہیں فرمایا قتل الانسان، یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ تو کیسی اس کی رحمتیں ہیں، بندے کو پکارا جا رہا ہے تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، اور اگر آگے ذرا 2 قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی سے حیا آ جائے۔ کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے؟ اللہ ذی خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستری ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے۔ حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو۔ آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا، 2 لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور۔ جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا۔ حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا۔ پہلا اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو، تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو، اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو، اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بازار کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا، چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا، اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے
اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے. جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا. عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے. تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی. حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمن، اور یہ تھے بڑے خوبصورت. حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے. تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی. تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی. تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو وہ نظر کی حفاظت کرے. جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے. جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو. بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے. فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلك كلہ ویکذبہ. فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے. پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے. پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے. دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے. آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے. جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے. جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں.